الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد کتاب الصلاۃ میں باب صلاۃ الاستسقاء ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس باب کی پہلی حدیث ہم نے پچھلے لیکچر میں الحمدللہ پڑھ لی تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نماز کے لیے، یعنی بارش طلب کرنے کی جو نماز ہے، اس نماز کے لیے نکلنے کے حوالے سے کچھ صفات کا بیان تھا۔ اس میں متواضعا، متبذلا، متخشعا، مترسلا، متضرعا، یہ صفات تھیں، اور پھر آگے طریقہ کار تھا کہ آپ نے وہاں پہ جا کے کیا فرمایا۔ تو تھوڑا سا میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ نکلے۔ متواضع شخصیت، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ تکبر کے خلاف ہے، یعنی عاجزی اختیار کرتے ہوئے نکلے۔ اسی طرح متبذلا کا معنی ہے کہ بہت زیادہ زیب و زینت اختیار نہ کرنا، عام کپڑے پہننا۔ اور متخشعن کا معنی ہے یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ۔ اور جیسے ہم نے پچھلی جب پڑھ رہے تھے اس حدیث کو تو بات کی تھی کہ پورا عضو اور پورے جسم کے اندر سے، جیسے آپ یوں سمجھیں کہ پورا جسم ہی اللہ سے دعا کر رہا ہو، اور اس کے اندر خشیت طاری ہو، یعنی اللہ کے خوف سے لرز رہا ہو، کانپ رہا ہو، تو یہ متخشعن ہے۔ تو خشوع و خضوع یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مترسلن، مترسلن کا معنی یہ تھا کہ بہت تیز تیز نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ، دھیمے دھیمے انداز میں چل رہے تھے۔ متضرعن، گڑ گڑانا، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے گڑ گڑانا، تضرع اختیار کرنا۔ تو اس میں بھی یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نکما اور ہیچ، محتاج سمجھتے ہوئے اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ تو بہرحال آج کی جو حدیث ہے ہماری، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ قالت کہتی ہیں شکن ناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحوط المطری، شکا شکایت سے ہے، لوگوں نے شکایت لگائی، شکایت کی، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قحوط المطری، قحوط یہ جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، قحط سالی اور قحط، تو قحوط یہ قحط یقحط سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رکنا اور بند ہو جانا۔ تو قحوط المطر کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ المطر بارش کو کہتے ہیں، تو بارش کا رک جانا۔ تو بارش کے رک جانے کی شکایت کی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شکن ناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحوط المطر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارش کے نہ ہونے کی شکایت کی۔ فَأَمَرَ بِمِنبر، تو آپ نے ممبر کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ممبر لگانے کا حکم دے دیا۔ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، پس وہ نماز پڑھنے کی جگہ پر لگا دیا گیا، یعنی ممبر فکس کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ اور وہ المصلی سے مراد لفظی معنی تو ہے نماز پڑھنے کی جگہ، لیکن یہ خاص اصطلاح ہے جو عید گاہ کے لیے بھی بولی جاتی ہے۔ تو عید گاہ میں اس کو لگا دیا گیا، ممبر کو لگا دیا گیا۔ وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، اور آپ نے لوگوں سے وعدہ کیا، وَوَعَدَ، اور آپ نے وعدہ کیا، النَّاسَ لوگوں سے، یومن ایک دن کا، یخرجون فیہ جس میں وہ نکلیں گے،
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لگانے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ایک دن کا وعدہ کر لیا کہ ہم اس دن نکلیں گے، یعنی نکل کے نماز استسقاء ادا کریں گے۔ فخرج حین بدا حاجب الشمس، فخرج پس آپ نکلے، حین جب، بدا ظاہر ہوا، حاجب الشمس، اس کو بھی سمجھ لیں، حاجب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی لفظی طور پر تو کنارہ مراد ہوتا ہے، تو حاجب الشمس سے مراد سورج کا کنارہ، یعنی اس سے مراد جب سورج کی ٹکیا جو ہے یا سورج کا وہ جو روشنی بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا آغاز مراد ہے۔ فخرج حین بدا حاجب الشمس، اس سے یہ مراد ہے۔ اسی طرح آنکھ کے کنارہ، آنکھ کا کنارہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، تو اس وقت پھر یہ ہوگا کہ جب یعنی سورج نکل رہا ہے اور آنکھوں کو وہ روشنی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو خیر حاجب الشمس، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سورج ظاہر ہونے کے ساتھ جب سورج نکلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر نماز استسقاء کے لیے نکلے۔ فقعد علی المنبر، پس آپ ممبر پر چڑھ گئے، فکبر وحمد اللہ، پس آپ نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کی تعریف بیان کی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، انکم شکوتم جد بدیارکم، انکم بے شک تم نے، شکوتم شکایت کی تھی، تم نے شکایت کی تھی، جد بدیارکم، جد کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین کا بنجر ہو جانا، تو یا زمین جب سبزہ نہیں اگاتی، زمین سے اناج نہیں اگتا تو وہ بنجر ہو جاتی ہے، تو جد بدیارکم کا معنی ہے تم نے اپنے علاقوں کا بنجر ہو جانا، اس کی شکایت کی تھی، یعنی بارش نہیں تھی، تو بارش کا نتیجہ کیا، نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہوا کہ علاقے جو تھے، جو زرخیز زمینیں تھیں، وہ بنجر ہو گئی جب ان کو پانی ہی نہیں ملا، تو غلہ نہ اگانا اور اسی طرح سے بنجر ہو جانا، یہ سب مراد ہے۔ تو جد بدیارکم، تم نے اپنے علاقوں یا اپنے محلوں، اپنے گھروں کے بنجر، اپنی زمینوں کے بنجر ہونے کا شکوہ کیا تھا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کے، سب سے پہلے اللہ کی کبریائی بیان کی ہے، پھر اللہ کی تعریف کی ہے، پھر آپ یہ خطبہ دے رہے ہیں۔ پہلے ہم لفظی طور پر اس کو سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مفصل معانی اور باقی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَن تَدْعُوهُ، اور یقیناً اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا مانگو، اس کو پکارو۔ وَوَعَدَكُمْ أَن يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، اور اس نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں جواب دے گا، تمہاری پکار کو سنے گا، یعنی تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ یستجیب لکم، این یستجیب لکم، تو اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کو پکارو، اس سے دعا مانگو۔ ووعدکم ان یستجیب لکم، اور اس نے یہ وعدہ کیا ہے تم سے کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، الحمد للہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے، یعنی اس رب کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، جہانوں کے پالنے والے کے لیے۔ رب جو ہے پالنے والے کو کہتے ہیں، جو رزق کا انتظام کرتا ہے، جو روزی کا بندوبست کرتا ہے۔ العالمین، جہانوں کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ الرحمن اور الرحیم، ان کے روٹ ورڈز تو سیم ہے، پر الرحمن میں زیادہ مبالغہ ہے، اور الرحیم میں بھی رحمت ہے لیکن رحمان کے مقابلے میں کچھ کم ہے۔ مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یفعل ما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہم انت اللہ، اللہ تو اللہ ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ انت الغنی ونحن الفقراء،
انت الغنی، تو بے نیاز ہے، ونحن الفقراء، اور ہم حاجت مند ہیں، ہم فقیر ہیں، فقیر ان کی جمع ہے فقراء، انزل علینا الغیث، ہم پر بارش برسا. یہ جو الغیث ہے نا، اس کو بھی سمجھ لیں. مطر اور الغیث ان دونوں میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ المطر جو ہے یہ تو عام بارش کو کہتے ہیں. الغیث جو ہوتا ہے وہ ایسی بارش جو فائدہ مند ہو اور اس میں لوگوں کی پریشانی ختم ہو جائے. یعنی لوگوں کو پانی چاہیے، ان کو پانی مل گیا. اسی طرح سے بنجر زمینیں آباد ہو گئیں. تو الغیث میں یہ معنی پایا جاتا ہے، سختی دور ہو جانا، اسی طرح سے لوگوں لوگوں کے مسائل حل ہو جانا، یعنی وہ بارش. المطر کسی بھی بارش کو کہا جاتا ہے. تو بارش جو ہے وہ فائدہ مند بھی ہوتی ہے، نقصان دہ بھی ہوتی ہے. تو الغیث کا معنی آپ یوں کر رہے ہیں کہ نفع والی بارش. تو انزل علینا الغیث، ہم پر نفع مند بارش برسا. وجعل ما انزلت قوة وبلاغا الى حین، وجعل ما انزلت، اور بنا اس کو جو تو نے نازل کیا ہے، قوتاً قوت، وبلاغا الى حین، اور ایک مدت تک ضرورتیں پوری کرنے کا ذریعہ. یہ ان دونوں لفظوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں. ایک تو اس میں لفظ یہ ہے قوت. قوت کا معنی کیا ہے؟ طاقت. طاقت کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ کیوں کیوں یہ کہا کہ یعنی بارش برسے گی؟ دو دو معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ مراد ہو سکتا ہے کہ جب بارش برسے گی تو بارش برسنے کے بعد ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کے اندر قوت آئے گی کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں بارش برسا دی، تو ایمان مزید پختہ ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا. تو یہ ہے معنی قوت. تو فرمایا وجعل ما انزلتا، اور جس کو آپ نازل کریں یعنی بارش کو نازل کریں، اس کو قوت کا ذریعہ بنا دے، یعنی ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنا دے. اچھا، دوسرا معنی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب بارش نازل ہوگی اور اس کے بعد پھر اناج اگے گا، اور وہ لوگ جو قحط سالی کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، مویشی کمزور ہو چکے ہیں، بچے کمزور ہو گئے، بوڑھے کمزور ہو گئے، خوراک کی کمی ہو گئی، تو جب ان کو خوراک ملے گی اور یہ ساری چیزیں ان کو ملیں گی تو پھر ان کے اندر جسمانی طور پر قوت آئے گی، اور وہ قوت پھر اللہ کی عبادت کا ذریعہ بن جائے گی. انسان قوی ہوتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت میں بھی وہ زیادہ دل لگا لیتا ہے، زیادہ آسانی سے اچھے طریقے سے وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے وہ بلاغن. بلاغن لفظی معنی اس کا یہ ہوتا ہے پہنچنا. جیسے ہم بلوغت بھی یہیں سے لیتے ہیں نا. تو اس کا معنی کیا ہے کہ خوراک پہنچ جائے اور ضرورتیں پوری ہو جائیں. تو یہ معنی الہین، ایک مقرر وقت تک. تو یہ آپ کے خطبے کا کنٹینٹ ہے. اس پہ ابھی انشاءاللہ ہم بعد میں پھر بات کرتے ہیں. ابھی ہم الفاظ کو سمجھ لیں. ثم رفع یدیہ، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. فلم یزل حتی رؤی بیاض ابطیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا تو فلم یزل حتی، یہاں تک آپ نے اس کو اتنا بلند کیا اور یہاں تک بلند کیے رکھا، حتی یہاں تک کہ رؤی بیاض ابطیہ، آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی. یعنی آپ کا جو وہ حصہ تھا بازو کا اور کندھے کا جو جوائنٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے کا حصہ، اس کو بغل اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے. تو وہاں کی سفیدی، بیاض، سفیدی نظر آنے لگی. ثم حول الى الناس ظهره، پھر آپ نے لوگوں کی طرف اپنی پشت کو پھیرا. وقلب رداءه، یا قلب رداءه، پھر آپ نے اپنی چادر کو بھی پلٹ دیا، یعنی اپنی چادر کو الٹ دیا. وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، اس حال میں کہ آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا تھا. ثم اقبل على الناس ونظر،
پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ونازلہ اور ممبر سے نیچے اترے، وصلی رکعتین اور آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی۔ یہاں تک یہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی صلاۃ الاستسقاء کا طریقہ کار۔ اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَنشَأَ اللَّهُ صَحَابَةً، فَأَنشَأَ اللَّهُ پس پیدا کر دیا اللہ نے، صحابتاً بادلوں کی ایک ٹکڑی کو، فرعدت پس وہ گرجنے لگی، وبرقت اور وہ چمکنے لگی، ثم امطرت پھر وہ برسنے لگی۔ رواہ ابو داود قال غریب و اسنادہ جید، ابو داود نے اس کو بیان کیا ہے اور انہوں نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔ غریب کا معنی ہوتا ہے جس کی ایک سند ہو، اور اس کی اسناد جید ہے۔ یہ ہمارے پاس حدیث ہے۔ آخری الفاظ جو ہیں اس کو بھی دیکھ لیں۔ انشا کا معنی ہے پیدا کیا، صحابتاً بادل کی ایک ٹکڑی کو، بادل بدلی اس کو کہہ لیں آپ، فرعدت تو وہ گرجنے لگی، وبرقت اور وہ چمکنے لگی، یعنی اس میں سے بجلی بھی نکلنے لگی، ثم امطرت پھر وہ برسنے لگی۔ یہ ہمارے پاس حدیث ہے، اور اس حدیث میں بہت سی چیزیں سیکھنے کے لائق ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جس چیز کی اجازت ہے، یعنی یہ جو پہلا جملہ ہے، شکن ناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحوط المطر، کہ قحط سالیوں کا یا لوگوں پر آنے والی آزمائش کا نیک لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ پھر وہ شکوہ نہیں ہوگا جو ممنوع ہے، یعنی ایسا شکوہ کہ جو انسان اللہ کی شکایت بندوں کے ساتھ لگا رہا ہوتا ہے اور اس میں معاذ اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، تو یہ والی شکایت ممنوع ہے۔ لیکن وہ شکایت جو دعا کی نیت سے ہو اور لوگوں کے احوال بتانے کے لیے ہو تاکہ وہ نیک آدمی، یہاں پہ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، تو ان کو لوگوں نے آ کے یہ بتایا، تو یہ بتانا جائز ہے۔ یہ پہلی بات آگے۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ فَأَمَرَ بِمِنبر، آپ نے ممبر کا حکم دیا۔ تو چونکہ دوسری جو نماز ہوتی ہے، نماز عیدین وغیرہ، تو اس میں تو ممبر نہیں ہوتا، ممبر کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلا کرتے تھے، تو نماز استسقاء میں ممبر لگایا جائے گا، اور مسجد سے باہر عیدگاہ، المصلی سے مراد یہاں عیدگاہ ہے، یا پھر اگر عیدگاہ کسی جگہ پر یعنی کوئی خاص جگہ نہیں کی گئی تو ویسے کسی گراؤنڈ کی طرف نکلا جائے گا، اور آبادی سے تھوڑا دور ہٹ کے جانا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو نماز استسقاء ہے اس میں نماز سے پہلے خطبہ دیا جائے گا اور ممبر کے اوپر ہوگا، جبکہ نماز عیدین میں کیا ہوتا ہے؟ نماز عیدین میں نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اور بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے، اور وہ ممبر پر نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق سمجھنا ہوگا، یعنی آپ سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ نماز استسقاء میں اور نماز عیدین میں فرق کیا ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی سر، آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو نماز استسقاء اور نماز عیدین میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ نماز استسقاء میں پہلے خطبہ ہوگا، اس کے بعد نماز ہوگی، اور خطبہ بھی ممبر پر ہوگا، اور نماز عید کے اندر سب سے پہلے نماز ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، اور خطبے کے لیے ممبر نہیں لگایا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جیسے یہ ہے نا، فخرج حین بدا حاجب الشمس، تو سورج کا کنارہ جب ظاہر ہوا یا روشنی اس کی ظاہر ہوئی تو اس وقت آپ نکلے۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ نماز استسقاء کے لیے دن کے آغاز میں نکلنا چاہیے، اور بہترین بات یہ ہے، لیکن کسی وقت بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ممبر پر آپ جب پہنچے تو آپ نے خطبہ شروع کیا، تو اس سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی اور اس کی تعریف کی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ انداز اختیار کرنا بہت ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی کبریائی میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر طرح کے اختیارات ہیں، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وحمد اللہ، اور اللہ کی تعریف کی۔ تو اگرچہ قحط سالی ہے، پر اس وقت بھی اللہ کی تعریف ہی کرنا بنتا ہے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے اور بندے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ یہ اس وقت کیا بیہیو کر رہا ہے، اور کس طرح سے وہ یعنی ناشکری والا انداز اپنا رہا ہے یا شکر گزار بن رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے وہ تو پتا تو ہے اس کو، تقدیر پر اس کا ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان ہی نہ ہو تو پھر تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو تقدیر اللہ کے فیصلوں کا نام ہے، اس پر اس کا ایمان ہے، تو پھر اس کو اگر اللہ تعالیٰ کسی آزمائش سے دوچار کرتے ہیں تو پھر اس کو ٹیسٹ کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے جو یہاں سے خطبے کا کنٹینٹ شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے انکم شکوتم جدب دیارکم، کہ تم نے اپنی زمینوں کے بنجر ہونے، اپنے علاقوں کے بنجر ہونے کا شکوہ کیا، شکایت کی۔ تو اس کا جواب پھر کیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا کہ تم اس کو پکارو، وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ تو ہم آ گئے ہیں اللہ کو پکارنے کے لیے، آ گئے ہیں، اور اس اعتقاد کے ساتھ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ ایک ہمت بندھانے کے لیے اور موٹیویشن کے لیے اور زیادہ دعا میں استقامت اور خشوع و خضوع اختیار کروانے کے لیے خطیب جو ہے وہ پھر اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس کے بعد پھر دیکھیں آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ قحط کی وجہ سے، بارش کے رک جانے کی وجہ سے لوگوں کی خوراک متاثر ہوئی ہے اور ان کا پانی بند ہو گیا ہے، تو پھر یہاں پہ اس رب کی تعریف کی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وہ انداز اختیار کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اسی کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ ہم تو تیرے شکر گزار ہیں، تو جہانوں کو پالنے والا ہے، تو ہم بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اور پھر آگے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم میں بھی اللہ کی رحمت کو کال کیا گیا ہے کہ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، تو فیصلے کے دن کا مالک ہے، یعنی اس دنیا میں بھی سارے اختیارات تیرے پاس ہیں، اور مرنے کے بعد جب نئے جہان کا آغاز ہوگا تو اس وقت بھی تو ہی مالک ہوگا اور تیرے پاس ہی سب کچھ ہے، سارے اختیارات کا مالک تو ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ، یہ جملہ ہے، یہ انتہائی عظیم جملہ ہے، یہ افضل الذکر ہے۔ یعنی ذکر کی جتنے بھی صیغے ہیں، جتنے بھی پیٹرنز ہیں، جتنی بھی دعائیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ان میں سے سب سے افضل کلمہ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور چونکہ اس میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے، تو اللہ کی توحید یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہوتی ہے۔ یعنی وہ دعا بھی ہے نا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ تو میرا رب ہے، تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہ ایک توحید کا انداز اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا یفعل ما یرید، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یعنی اللہ کسی کے فیصلے کا پابند نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر کوئی فیصلہ امپوز کیا جا سکتا ہے، تو وہ جو چاہے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ انداز ہمیں دعاؤں میں اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہم انت اللہ، اللہ تو ہی اللہ ہے۔ اب دیکھیں کتنی اپنائیت آ رہی ہے اس میں، کس قدر گہرائی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہا ہے۔ لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں ہے سوائے تیرے۔
انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ تو غنی ہے، غنی مطلب بے نیاز، بے پرواہ، جو کسی کا محتاج نہ ہو، تو اللہ تو غنی ہے۔ جیسے وہ ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، کہ اللہ ہمیں حرام سے بچا کے حلال کے ساتھ کافی ہو جا، اور ہمیں اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، یعنی کسی کا محتاج نہ کر۔ تو اللہ تو کسی کا محتاج بھی نہیں، تو یہ ہے الغنی۔ اللہ الصمد یا مغنی اغننا، اے اللہ تو بے نیاز ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہمیں بھی غنی کر دے، یعنی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ۔ تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو الغنی ہے اس کے ساتھ بلاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ انداز اختیار کیا، وَنَحْنُ الْفُقَرَاء، اور ہم فقیر ہیں۔ تو اس میں اس جملے میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اور وہ بے بسی کا اظہار اس طرح سے ہے کہ اگر اس کو آپ سمجھ لینا مسکین اور فقیر کی ڈیفینیشنز کو، تو پھر یہ بات بڑی سمجھ آ جائے گی کہ الفقراء یا اپنے آپ کو فقیر بندہ کیوں کہتا ہے۔ تو اصل میں مسکین جو ہے وہ ہوتا ہے جس کو ایک وقت کا کھانا ملے اور ایک وقت نہ ملے، یعنی وہ قوت پر چل رہا ہو، اور یا پھر اس کے جائز اخراجات زیادہ ہوں اور اس کی آمدنی کم ہو، تو یہ مسکین ہے۔ اور فقیر تو یہ ریڑھ کی ہڈی کے جوائنٹ کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہوتی، اور یہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے پاس تو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو فقیر کہنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو بھی تو بھلائی میری طرف نازل کرنا چاہتا ہے میں اس کا فقیر ہوں، یعنی میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو نہیں مجھے دینا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو فقیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت اتنا بے بس ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تو نہیں دینا۔ تو یہ ہے معنی انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں، اور میں تو 100% تیرا محتاج ہوں۔ انزل علینا الغیث، ہم پر بارش برسا، اور اس پہ الغیث پہ ہم نے بات کر لی ہے کہ یہ وہ بارش جو لوگوں کو فائدہ دے۔ اور اس کے بعد پھر قوت اور بلاغ بھی کہا کہ اس کو قوت اور بلاغ بنا دے، یعنی طاقت کا ذریعہ بنا دے اور لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے والا بنا دے۔ ظاہر ہے جب بارش برسے گی، اناج اگیں گے، فصلیں لہلہائیں گی، کسان بھی خوش ہوگا، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے زمین کرائے پہ دی ہوتی ہے، ظاہر ہے جب کسان فصل کاٹتا ہے تو پھر ہی وہ دے سکے گا، تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے، کسان بھی خوشحال ہو گیا، پھر آگے کسان نے جب بیچی تو منڈیاں بھی آباد ہو گئی، تو اس طرح سے وہ پھر ہر کسی کی حاجت پوری ہو گئی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ اچھا، اس میں اور کچھ چیزیں ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو بہت اوپر بند کرنا چاہیے، بڑے مبالغہ کرنا چاہیے اس میں، یعنی زیادہ اونچا اٹھانا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہاتھ اوپر بلند کیے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آئی، حتی رؤی بیاض ابطی۔ تو یعنی ہاتھوں کو بلند کرنا، اور یہ بازوؤں کا جسم سے تھوڑا جدا کرنا، تبھی تو نظر آئے گی نا۔ ویسے تو خیر یہاں پہ فقہا نے بہت خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو ان جگہوں کو صاف رکھنا چاہیے، اور پھر یہ سطر میں نہیں آتا، یعنی بغلیں سطر میں نہیں آتی۔ تو یہ ایک اضافی بات ہے جو یہاں پہ ہے۔ اس کے بعد پھر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد نمازیوں کی طرف رخ کر لینا، اور اس کے بعد پھر 2 رکعتیں ادا کرنا، یہ پورا طریقہ ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا طریقہ اختیار کیا، تو ایک بدلی کو اللہ نے حکم دیا، تو وہ پھر
گرجی چمکی اور برسنے لگی، تو بارش شروع ہو گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو بلانا چاہیے، پکارنا چاہیے، اپنی حاجات اللہ کے سامنے اس انداز میں رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد وقصۃ التحویل فی الصحیح من حدیث عبداللہ ابن زید وفیہ فتوجہ الی القبلۃ یدعو ثم صلی رکعتین جہر فیہما بالقراءۃ۔ ایک صحیح حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن زید سے التحویل کا قصہ ہے۔ التحویل کا مطلب کیا ہے؟ چادر پلٹنے کا قصہ۔ یہ پیچھے بات رہ گئی ہے کہ آپ نے چادر کو بھی پلٹا، چینج کیا۔ یہ کیوں کیا؟ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کیا کہ تو یہ ہم پڑھے تھے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں، اس میں یہ التحویل کا قصہ ہے۔ تو التحویل کے قصے کا معنی کیا ہے؟ چادر پلٹنے کا قصہ اس میں ہے۔ تو اس میں یہ الفاظ بھی ہیں فتوجہ الی القبلۃ یدعو ثم صلی رکعتین، پھر آپ قبلے کی طرف متوجہ ہوئے، دعا کر رہے تھے، اور پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ جہر فیہما بالقراءۃ، اس میں آپ نے جہری قرات کی تھی۔ جہرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اونچی آواز سے۔ تو جہری نمازیں ہیں نا ہمارے پاس، مغرب، عشاء اور فجر، تو ظہر اثر کو آپ نے سری انداز میں پڑھا ہے، یعنی آہستہ آواز میں۔ تو لیکن جو اجتماعی نمازیں ہیں دن کے وقت، جیسے نماز کسوف ہے، خسوف ہے، یا پھر بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز استسقاء ہے، تو اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات اونچی آواز میں کی ہے۔ وللدارقطنی من مرسل ابی جعفر الباقر، اور سنن دارقطنی میں ابو جعفر باقر کی ایک مرسل روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں وحول رداءہ لیتحول القحط، وحولا، اور آپ نے بدلی، رداءہ اپنی چادر، لیتحولا تاکہ وہ بدلیں القحط قحط کو، یعنی آپ نے جو اپنی چادر بدلی تھی نا، اس کی اب ریزن اور توجہ یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ وہ اس لیے کی تھی تاکہ یہ جو حالت ہے اس وقت قحط کی، یہ خوشحالی کے ساتھ بدل جائے۔ تو یہ نیک فعل ہے، یعنی نیک شگون ہے جو لیا جا سکتا ہے، لیکن بد فعلی اور برا شگون یہ ممنوع ہے اور یہ حرام ہے۔ اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رجلا داخل المسجد یوم الجمعۃ، کہ جمعے کے دن ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فقال، پس اس آدمی نے کہا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، تو اس دوران ایک آدمی داخل ہوا اور اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، ہلکت الاموال، مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ الاموال یہ مال ان کی جمع ہے، اور اصل میں اس کو جب ہم گہرائی سے دیکھیں نا تو پہلے لوگوں کے زیادہ اموال مویشیوں کی صورت میں ہوا کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ ان ایریاز میں چلے جائیں جو شہروں سے دور ہیں، تو وہاں پہ بھی ان کے اموال مویشی ہوتے ہیں، یعنی مویشی ہی وہ رکھتے ہیں اپنے پاس، یہی ان کا پیسہ ہوتا ہے، یہی ان کو بیچ کے وہ اپنے کام کرتے ہیں۔ جس طرح سے کچھ لوگ قربانی کے لیے جانور رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، یا پھر بہت زیادہ گائے بھینس وغیرہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، بھیڑیں بکریاں، تو ہلاکت الاموال کا یہ معنی ہے۔ تو ظاہر ہے ان کے لیے جب بارش نہیں برسے گی اور پھر چارہ نہیں اگے گا، تو مویشیوں کی خوراک کا انتظام نہیں ہوگا، تو پھر وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہلاکت الاموال، تو اس شخص نے آ کے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، مویشی ہلاک ہو گئے۔ وانقطعت السبل، اور رستے کٹ گئے۔ السبل سبیل ان کی جمع ہے، السبل کٹ رستے، انقطاعت کا معنی ہوتا ہے انقطاع، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کٹ گئے۔ تو رستے کٹ گئے، کیا مطلب ہے رستے کٹ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اناج ہی نہیں اگے گا
تو پھر یعنی جن مویشیوں کے اوپر، سوری، جن اونٹوں کے اوپر غلہ لاد کے سفر کیا جاتا تھا، دور دراز کے علاقوں میں جایا جاتا تھا، اور وہاں جا کے پھر یہ چیزیں جمع بیچی جاتی تھیں، منڈیاں آباد ہوتی تھیں، تو جب اناج ہی نہیں ہے اور اونٹوں کے لیے بھی کھانے پینے کا کوئی سامان ہی نہیں ہے، تو لوگ پھر گھروں میں، اور پھر ٹریولنگ کے لیے ظاہر ہے خرچہ چاہیے ہوتا ہے، پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو پھر رستے کٹ گئے، رستے ویران ہو گئے، بے آباد ہو گئے، یہ مانا ہے کہ آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ فد اللہ عز و جل یغیثنا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم پر بارش برسائے۔ فرفع یدیہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، فذکر الحدیث، آپ نے فرمایا اللہ ہم پر بارش برسا، اللہ ہم پر بارش برسا۔ تو اس حدیث کو ذکر کیا، وفیہ الدعاء بامساکہا، تو یہاں ایک اور حدیث کا بھی ذکر ہے جہاں جس میں اسی بارش کو روکنے کی دعا بھی ہے۔ تو پھر یہی شخص آیا تھا اور آگے اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اب تو بہت زیادہ، وہ چارجر بھی پکڑایا ذرا موبائل کا جلدی سے، آگے کہا کہ اب تو بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آ، دوبارہ سے پھر بارش کو روکنے کی دعا کا تذکرہ ہے اس میں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں پہ نماز استسقاء کا تو بیان نہیں ہے، یعنی آپ نے نماز نہیں پڑھی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دعائے استسقاء ہے، یعنی بارش طلب کرنے کی دعا کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، اور پھر کوئی شخص آ کے دعا کے لیے کہہ سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ وجوہات بھی بیان کر سکتا ہے کہ یہ نقصانات ہو گئے ہیں تو اللہ سے دعا کریں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اسی میں پھر یہ بات بھی واضح ہوئی کہ بعد میں اگر وہ بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے، ان عمر رضی اللہ عنہ کان اذا قحط یستسقی بالعباس ابن عبد المطلب، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرز عمل ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب لوگ قحط کا شکار ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ یعنی عباس بن عبد المطلب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، ان کے ذریعے اللہ سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس میں بھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں، یہ وسیلے کا جو موضوع ہے، یہ ٹاپک ہے۔ تو یستسقی بالعباس ابن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے۔ وقال، اور کہتے کیا تھے، اللہم انا کننا نستسقی الیک بنبینا فسقینا، اے اللہ ہم آپ سے اپنے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، بارش طلب کیا کرتے تھے، تو بس ہمیں بارش مل جاتی تھی، یعنی اے اللہ تو ہم پر بارش برساتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اب ہم تجھ سے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں، فَاسْقِنَا، پس ہمیں بارش پلا، یعنی ہم پر بارش برسا۔ فَيُسْقُونَ، تو انس کہتے ہیں کہ پھر بارش ہونے لگتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے بارش طلب کرتے، اور الفاظ کیا ہوتے ہیں، اللہم انا کننا نستسقی الیک بنبینا فسقینا، کہ اللہ ہم آپ سے اپنے نبی کے وسیلے سے بارش طلب کرتے تھے تو بارش برسا دیتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اب ہم تجھ سے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں، تو اے اللہ بارش برسا۔ فیسقون، تو بارش برسنا شروع ہو جاتی۔ اب یہاں پہ بہت تفصیل طلب باتیں ہیں، فقہا نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔
تو یہاں پہ اصل میں توسل ہے، وسیلہ۔ تو وسیلے کی مختلف اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آ، ایمان اور اعمال صالحہ کا وسیلہ دینا، یعنی اپنے ایمان کا وسیلہ دینا، جیسے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اے اللہ، ہم نے ایک منادی کو سنا جو آواز لگا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے، اللہ اب ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو اپنے ایمان کا وسیلہ دے کے انسان کہتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اسی طرح اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے، جس طرح سے وہ غار میں تین لوگوں کا واقعہ آتا ہے کہ وہ غار میں پناہ لی انہوں نے موسم کی شدت سے بچنے کے لیے۔ تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ ایک پتھر آیا اور غار کے دہانے پہ اس کے منہ کے اوپر آ کے اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ نکل نہیں سکتے تھے، کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ وہ عمل جو تم نے اللہ کے لیے مخلص ہو کے کیا ہو اس کا واسطہ دو اور وسیلہ دو۔ پھر ون بائی ون انہوں نے تینوں نے مختلف اعمال کا وسیلہ دیا۔ ایک نے یہ کہا کہ اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میں جب اپنے جانوروں کا دودھ نکال کے لاتا تو اپنی اولاد اہل و عیال سے پہلے ان کو پلاتا۔ تو ایک دفعہ میں آیا تو وہ سو چکے تھے، اور میرے بچے اور باقی میرے اہل و عیال وہ بھی بھوکے تھے، اور وہ بڑی مطلب کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں دے دیا جائے۔ پر میں نے ان کو میرے والدین سو گئے تھے تو میں نے ان کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور پہلے اپنی اولاد کو بھی نہیں دیا۔ تو اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پھر تو ہمیں یہاں سے نکال۔ پھر تو دوسرے نے دعا کی، اس نے کہا کہ اللہ، میں نے ایک مزدور کو اجرت پہ رکھا، اور استاجر تو اجیرن، اجرت پہ رکھا تو مزدوری طے ہو گئی۔ پھر جب اس کو میں نے وہ مزدوری دی تو وہ انکار کر کے چلا گیا، اس نے کہا میرا کام زیادہ تھا، مزدوری کم ہے۔ تو میں نے اس کو انویسٹ کر دیا کسی جگہ پر۔ تو جب وہ واپس آیا تو ایک دفعہ آ کے کہنے لگا کہ یاد کر کے وہ ایک حقیر سی مزدوری چھوڑ کے میں چلا گیا تھا، تو اب مجھے ضرورت ہے، وہ مجھے ادا کرو۔ تو کہتا ہے اللہ، میں نے کہا کہ یہ مویشی، یہ جتنے بھی سب چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ تمہاری ہیں، لے جاؤ۔ اس نے کہا تم مذاق کرتے ہو؟ کہا نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، یہ تمہاری ہے۔ تو وہ ساری لے گیا۔ تو یہ بھی نیک عمل کا واسطہ دیا۔ پھر یہ پتھر ہٹتا چلا گیا، کوئی روشنی آ رہی تھی لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر تیسرا جو بندہ تھا اس نے یہ کہا کہ اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی بیٹی سے محبت تھی، اور اتنی محبت جتنی کوئی مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے۔ تو میں اس کو بلاتا رہا، وہ انکار کرتی رہی۔ خیر وہ ایک دفعہ مجبور ہو گئی، تو کچھ دینار وہاں پہ حدیث میں موجود ہیں، ان کے عوض طے ہو گیا کہ میں ناجائز خواہش پوری کروں گا۔ تو جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے مجھے اللہ تجھ سے ڈرایا۔ تو میں وہاں سے اٹھا، فقم تو انہا، میں وہاں سے اٹھا اور میں نے وہ دینار وغیرہ بھی اس کو دے دیے اور وہ واپس نہیں لیے۔ تو اللہ، اگر تجھے میرا یہ عمل محبوب ہے تو پھر ہمیں یہاں سے نجات دے۔ تو پتھر ہٹا اور انہوں نے گھر کی راہ لی۔ تو یہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ انہوں نے دیا۔ تو یہ حدیث بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے اپنے ایمان کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے، یہ بات بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے کوئی بندہ دعا مانگے تو دعا مانگنے سے پہلے یہ کرے کہ اپنی حالت کو بیان کرے، اپنی حالت کو اللہ کے سامنے رکھے، اور اس حالت کو وسیلہ بنا لے کہ ہم کتنے بے بس ہیں، میں کتنا بے بس ہوں۔ جیسے وہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی بات پچھلے جب میں لنک بھیجا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اپنی بے بسی کا اظہار کرنا، اپنی بے بسی کو وسیلہ بنا کے دعا مانگنا، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھی قسم یا تیسری قسم وہ یہ بنتی ہے کہ یعنی اللہ کے کسی بندے کو وسیلہ بنانا، کہ صحابی کے وسیلے سے بارش کی دعا یہاں پہ جیسے موجود ہے، تو یہ بھی جائز قسم ہے۔ اسی طرح سے کسی سے دعا کروانا، کوئی نیک ہے تو اس سے دعا کروا لینا، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ مختلف اقسام ہیں جس میں
وسیلہ دیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ ساری جائز صورتیں تھیں. اب کوئی ایسی قسم بھی ہے جس میں وسیلہ جائز نہیں ہے، تو وہ ایسے ہوگا کہ کوئی شخص کسی مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے وسیلہ بنا لے کہ یعنی ان کی ذات کو کہے کہ جی وہی سب کچھ ہیں، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، تو ان کے وسیلے سے ہماری حاجتیں پوری کر دے. تو اس طرح انسان کا مطلوب و مقصود بدل جاتا ہے. جب اس کا مطلوب و مقصود ہی بدل گیا، یعنی جو چیز اس نے اللہ سے مانگنی تھی اور اللہ کی صفات تھی وہ کسی اور کے اندر ڈال کے اس کا وسیلہ دینا شروع کر دیا، تو یہ کام ٹھیک نہیں. یہ ایسی ہے جیسے انسان سیڑھی لگائے. وسیلے کے لیے مثال دی جاتی ہے نا کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگاتے ہو، تو وسیلے کو کیوں منع کرتے ہو، ناجائز وسیلے کو؟ تو وہ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سیڑھی لگا کے چھت پہ چڑھنا چاہتے ہیں ہم، تو چھت پہ چڑھ کے جو کام کرنا ہے اگر وہ سیڑھی پر ہی کرنا شروع کر دیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا. یہاں پہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی محبت کو وسیلہ بنانے کی بجائے یہ کہہ دینا یا کسی اور کو، بزرگ کو یا کسی قبر والے کو، کہ یہ ہمیں رب کے قریب کرتا ہے اور تو ہمیں اللہ سے یہ چیز لے کے دے گا اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ مختلف چیزیں تھیں وسیلے کے حوالے سے. تو یہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا مانگتے تھے. اور یعنی اس میں وسیلے سے اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ عباس سے دعا مانگی جا رہی ہے، یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بارش برسا دو. بس یہ کہ ایک بزرگ شخصیت موجود ہے، اللہ کے نبی موجود ہوتے تھے، تو نیک لوگوں کی موجودگی اللہ کی رحمت کا باعث ہوتی ہے. بلکہ انبیاء جب کسی قوم میں موجود ہوتے ہیں تو پھر اس قوم میں عذاب نہیں آتا. عذاب کو ختم کرنے والی یا عذاب ٹالنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ نبی قوم میں موجود ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قوم استغفار کرتی رہے. تو انبیاء کا کسی قوم میں موجود ہونا یا نیک لوگوں کا کسی قوم میں موجود ہونا یہ باعث برکت ہوتا ہے. تو اس طرح کا یہ وسیلہ مراد ہے، نہ کہ شخصیت پرستی اور شخصیت سے ہی دعا مانگنا یہ مراد ہے. اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے کہ جب بارش برستی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطرن. اصابنا ہمیں پہنچی، مطرن بارش، اور یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، یہ جملہ حال ہے. ونحن مع رسول اللہ، اس حال میں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، یعنی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہمیں بارش پہنچی. قالا، تو فرمایا، یہ حضرت انس فرماتے ہیں، فحسر ثوبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا کھول دیا. یعنی آپ کے سر پہ جو کپڑا موجود تھا نا، یعنی حسر کا معنی ہوتا ہے اٹھانا یا کھولنا. تو جو کپڑا اپنے سر پہ باندھا ہوتا تھا ماما وغیرہ، اس کو اٹھا دیا، اس کو کھول دیا. حتی اصابہ من المطری، یہاں تک کہ بارش میں سے کچھ قطرات وہاں پہنچے، سر پر پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر. تو وقال، پس آپ نے فرمایا، انہ حدیث عہد بربہ. ان کو لفظی طور پر سمجھ لیں. حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے کہ نئی نئی چیز، یہیں سے حادثہ ہے، ٹھیک ہے، نئی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں. عہد بربہ کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اپنے رب کی طرف سے ابھی ابھی، ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ انہ حدیث عہد بربہ، بے شک یہ اپنے رب کی طرف سے ابھی ابھی پیدا ہونے والی ہے، یعنی یہ ابھی ابھی برسنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی اس کو پیدا کیا ہے. تو یعنی یہ اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بارش اپنے اوپر ڈلوانا پسند کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنا وہ امامہ وغیرہ کھول دیا. یعنی اس کا ایک یوں بھی کہہ سکتے ہیں، انہ حدیث عہد بربہ، یہ اللہ تعالیٰ سے ابھی ابھی آئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن بھی اوپر آسمان کی طرف ہے اور بارش بھی اوپر سے آئی ہے.
اور اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، تو یہ ابھی ابھی اپنے رب کی طرف سے آئی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں یعنی بارش کو تھوڑا سا اپنے جسم پر لگوانا چاہیے، یعنی بارش جب آئے تو تھوڑا باہر چلے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن اوپر ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف ہے، آسمان کی طرف ہے، تبھی تو آپ نے یہ فرمایا نا کہ اپنے رب کی طرف سے آئیے۔ تو اس پر تو خیر بہت سے دلائل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک لونڈی ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ آپ نے اس سے دو سوال کیے اس کا ایمان جانچنے کے لیے۔ ایک سوال یہ پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، آسمان میں۔ اور ایک حدیث میں ہے فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اور دوسری جو بات تھی، جو آپ سوال تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے اس سے پوچھا، وہ یہ تھا کہ من انا، میں کون؟ تو اس نے کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آتکھا فانہا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ اصل میں یہ کنفیوژنز پیدا کی جاتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اگر اللہ عرش پر ہے تو ظاہر ہے پھر عرش اللہ سے بڑا ہوا، یعنی یہ خود ساختہ توجیہات ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں، اور بدعقیدہ لوگ اور ان کے جو رہنما ہیں وہ لوگوں کو اس پر لگاتے ہیں کہ دیکھو جی عرش پر ہے تو پھر عرش تو بڑا ہو گیا نا، اسی لیے تو اللہ عرش پر ہے، بڑی چیز کے اوپر چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، تو ہمارے پاس پھر یہ کہنے میں کیا آر ہے اور کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ قیاس کرنا اور اس طرح سے صفات کو لے کے چلنا کہ جیسے بندوں میں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ان کی مشابہ قرار دے دینا، یہ تو ویسی شریعت نے منع کی۔ تو یہ کہہ دینا کہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، وہ عرش پر ہو کے بھی عرش سے بڑا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی کہ یعنی بارش کو تھوڑا سا اپنے جسم پر لگنے دینا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى المطر قال اللهم سیبا نافعا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى المطر، جب کبھی بارش کو دیکھتے، بارش ہوتی اور آپ پھر یہ دعا پڑھتے اللهم سیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا، یعنی جب بارش ہوتی تو برسنے والی، فائدہ بخش بنا، کیونکہ بارش جو ہے وہ نقصان کا باعث بھی بن جاتی ہے، قوموں کے اوپر عذاب بھی آئے ہیں بارش کے ذریعے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ دعا منقول ہے۔ اصل میں یہ جو سیبن ہے نا، اس کو اگر ہم سمجھیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نازل ہونا، صابہ یسوبو سے ہے، یعنی نازل ہونا، اترنا، برسنا، یا ان بادلوں کو بھی کہا جاتا ہے جو برسنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو پھر اس لیے اس کا معنی بارش کر دیا گیا، نازل ہونے والی۔ تو نازل ہونے والی کیا ہے؟ بارش۔ یہ ہمیں کیا چیز بتا رہی ہے؟ رال مطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ اللہ اس نازل ہونے والی کو یعنی بارش کو نفع بخش بنا دے۔ بارش نقصان کا باعث بھی بن جاتی ہے جیسے میں نے بھی کہا، اس کے لیے پھر یہ بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ سیلاب صرف زمینی نہیں ہوتا بلکہ آسمانی پانی سے بھی سیلاب ہوتا ہے، جیسے یہ پچھلے دنوں سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں سیلاب آیا تھا نا، تو اس میں دو اطراف تھیں، یعنی دو سائڈز تھیں۔ ایک سائڈ پہ تو
زمین کے ساتھ کوئی چیز ملحق نہیں ہے نا، یعنی کوئی وہاں پہ دریا نہیں لگتا، کوئی نہر نہیں لگتی کہ جس کی وجہ سے پانی وہاں صرف بارش کی وجہ سے، بارش اتنی زیادہ ہوئی، اتنی زیادہ ہوئی کہ پانی جو ہے وہ سیلاب کی صورت اختیار کر گیا، اور جو ایک دوسرا حصہ تھا اس طرف پھر دریا بھی لگتا ہے اور ساتھ میں بارش بھی ہے، تو وہاں تباہی بھی زیادہ ہوئی۔ تو خیر بارش نہ رکے نہ تھمے اور بہت زیادہ ہو تو یہ بھی سیلاب کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہم سیبا نافع، تو یہ دعا ہے بارش کے برستے وقت۔ اخرجاہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ بخاری مسلم میں ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے ہمارے پاس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فی الاستسقاء، کہ اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو بارش ہو رہی ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم سیبا نافع۔ یہاں پہ ایک اضافی بات ضمناً آ گئی کہ یہ جتنا کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں یہ اصل میں اس کو پریکٹس بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہیں کہ احادیث ہمیں یاد ہوں تو ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، جیسے ابھی یہ دعا ہے تو اس دعا کو فوراً یاد کر لیں۔ اور بھی جگہوں پہ بارش ہو رہی ہے یہ صرف یہاں ہمارے پاس ہو رہی ہے؟ اور لوگ جو جی ہو کلاس میں موجود ہیں؟ جی جی ہو رہی ہے جی بارش۔ سر ہو رہی ہے، ہاں ہو رہی ہے ابھی شروع ہوئی ہے۔ نا؟ ہاں تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی یاد کروانی چاہیے، اور ان کو یاد کروانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو خوبصورت انداز میں ڈیزائن کر کے اپنے ہاتھ سے لگا دیں، تو یا پھر جب بارش ہو تو بارش کا تھوڑا ویو کروائیں، بچوں کو دکھائیں اور ساتھ میں یہ دعا پڑھائیں اور اس کو سکھائیں سمجھائیں، تو ہمیں خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو خیر اگلی حدیث اس میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فی الاستسقاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، یعنی آپ کی دعا کا دوسرا انداز جو ہے یہاں پہ حدیث میں موجود ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں پہ بھی الگ سے یہ بات موجود ہے۔ تو اس میں دعا بڑی سمجھنے کے لائق ہے۔ کیا فرماتے اللہم جلل لنا صحابن، اے اللہ اب ان کو لفظوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ جلل کا معنی ہوتا ہے کہ ڈھانپنا، تو اے اللہ، اور صحابن بادل، تو اے اللہ بادلوں سے ہم کو ڈھانپ دے، یہ معنی ہے کہ اللہ تو ہمیں بادلوں سے ڈھانپ دے، اور صحابن ایسے بادل، آگے وہ صفات بھی چل رہی ہے نا اس لیے ایسے کہہ دیا، کثیفن جو گھنے ہوں یعنی طے بتہ ہوں، گہرے بادل جس کو ہم کہتے ہیں، تو اے اللہ ہمیں ایسے بادلوں سے ڈھانپ دے جو گہرے ہوں، کثیفن کا یہ معنی ہے۔ اور قصیفن یہ پہلا چھوٹے کاف سے تھا اور یہ بڑے کاف سے ہے۔ قصیفن کا معنی ہے جو گرجنے والے ہوں، یعنی بہت گرجنے والے ہوں۔ اصل میں یہ ایک دنیاوی مقولہ ہے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اس طرح کی باتیں، حقیقت کے یہ خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بارش زیادہ برستی ہے، بادل زیادہ برستے ہیں تو ان میں گرج چمک بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایسے بادل جو بہت گہرے ہوں یعنی طے بتہ ہوں، قصیفن ایسے بادل جو گرجنے والے ہوں یعنی ان سے بہت زیادہ آوازیں آتی ہوں، گرجنے والے ہوں۔ دلوقن، دلوقن کا معنی ہے کہ تیزی سے نکلنے والے، یعنی وہ ایک دم سے ہی چھا جائیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ نماز استسقاء ابھی مکمل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دعا بھی کی تو اس کے فوراً بعد وہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو دلوقن کا مطلب ہے جلدی نکلنے والے ہوں۔ آپ نے دیکھا بادل گرج بھی رہے ہوتے ہیں، چمک بھی رہے ہوتے ہیں، ان میں بجلی بھی کڑک رہی ہوتی ہے، اور ایک دم سے اچانک بادل آ جاتے ہیں تو یہ تیزی کو کہتے ہیں، دلوق تیزی کو کہتے ہیں۔ تو تیزی سے چھانے والے اور ایک دم سے آنے والے اور پھر برسنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد لفظ ہے زحوکن۔ زحوکن کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے بجلی کا چمکنا، یعنی زحوک میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ بجلی کا چمکنا مراد ہے یہاں پہ، یعنی ایسے بادل جن کے اندر بہت زیادہ بجلی چمکتی ہو۔
تو گرج چمک کے ساتھ برسنے والے بادل، یہ اس طرح سے ہوگا، صحابن کی صفات ہی چل رہی ہیں یہ ساری۔ اس کے بعد فرمایا تم ترونا منہو رزازن۔ اب رزازن کو بھی سمجھ لیں۔ رزازن کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے وہ بارش جو ہلکی ہو، برسنے میں چھوٹے چھوٹے ڈراپس کی صورت میں بہے۔ اصل میں یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ بارش دے، ہم پر ایسی ایسی بارش برسا جو لگاتار ہو، اور یعنی روزازن کا معنی ہلکی بارش ہو۔ ہلکی بارش کا معنی کیوں کیوں کہا؟ اس لیے کہ زیادہ بڑے بڑے جو قطرے قطرے ہوتے ہیں بارش کے، یا اس میں اگر اولے بھی شامل ہو جائیں تو وہ نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ آگے کت قطن اس کو بھی ساتھ میں لا لیں، تو ایسی بارش جو مسلسل ہونے والی ہو اور چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت میں بہنے والی ہو، برسنے والی ہو۔ یعنی یہ جو قط قطن ہے نا، یہ بھی صفت ہے بارش کی، یعنی ایسی بارش جو تھوڑی سی ہو کے فوراً رک جائے، وہ نہیں چاہیے، بلکہ وہ بارش جو لگاتار ہوتی رہے، مسلسل ہوتی رہے، اور زمین کو سیراب کر دے، اور زمین کی جو ضرورت ہے یا اس کا جو بنجر پن ہے اس کو ختم کرنے تک وہ برستی رہے، تو یہ قط قطن ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے سجلن۔ سجلن کا معنی ہے یعنی کثرت مراد ہے، اس سے کثرت مراد ہے، یعنی بہت زیادہ بارش ہو، اس کے اندر پانی زیادہ ہو، خوب ہو، کھل کے بادل برسیں، تو یہ سجلن۔ یا ذل جلال والاکرام، اے بہت زیادہ عظمت والے اور بہت زیادہ عزت والے۔ تو یہ رواہ ابو عوانہ فی صحیح، تو یہ صحیح ابو عوانہ میں موجود ہے روایت۔ اور اس کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسے بادلوں سے ڈھانپ دے جو طے بطے ہوں، اور ایسے بادل جو بہت گرجنے والے ہوں، اور ایسے بادل جو جلدی سے آنے والے ہوں، تیزی سے آنے والے ہوں، اور ایسے بادل جن کے اندر بجلی چمکتی ہو۔ اور اے اللہ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی بارش دینا، یعنی چھوٹے چھوٹے قطروں والی بارش دینا، قط قطن جو مسلسل آنے والی ہو، یعنی جس کی جڑی لگ جائے۔ اسی طرح سے سجلن یعنی وہ کوئی کثرت کے ساتھ ہو، یعنی اس کا پانی وافر ہو۔ یا ذل جلال والاکرام، اے بہت زیادہ عظمت اور عزت والے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرج سلیمان علیہ السلام یستسقی۔ سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے ایک بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے۔ فرآ نملتن مستلقیتن علی ظہرها رافعتن قوائمها الى السماء تقول۔ فرآ، پس آپ نے دیکھا، نملتن ایک چونٹی کو۔ نملہ نملتن یہ واحد ہے، اور نملن جیسے سورہ النمل ہے قرآن مجید میں، تو وہ جمع ہے، یعنی چونٹیاں۔ تو نملتن ایک چونٹی دیکھی آپ نے۔ مستلقیتن علی ظہرها، مستلقیتن کا معنی ہے کہ یعنی اس نے اپنی چت لیٹی ہوئی تھی، علی ظہرها لیٹی ہوئی تھی، علی ظہرها اپنی کمر پر، یعنی سیدھی کمر پر لیٹی ہوئی تھی۔ رافعتن قوائمها کو آگے جب ہم سمجھیں گے نا تو پھر ہمیں یہ اس کی کیفیت اور حیت پوری سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے لیٹی ہوئی تھی۔ رافعتن قوائمها الى السماء، تو سلیمان علیہ السلام یستسقی، بارش مانگنے کے لیے، بارش کی دعا کرنے کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے نکلے، یعنی باہر کھلے میدان کی طرف نکلے۔ فرآ نملتن مستلقیتن علی ظہرها، پس انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا، مستلقیتن جو لیٹی ہوئی تھی، علی ظہرها اپنی کمر پر، یعنی وہ چت لیٹی ہوئی تھی۔
राफियातन जो उठाए हुए थी, कवाइमहा अपने पाँव को, इल समाई आसमान की तरफ, यानी उसने अपने पाँव आसमान की तरफ ऊपर बुलंद किए हुए थे। तकूलु वो कह रही थी, अब ये चूंटी जो कह रही थी, चूंटी जिस दुआ को इख्तियार करके अल्लाह से बारिश तलब कर रही थी, वो ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना खल्कुम मिन खल्किक, ऐ अल्लाह हम भी तेरी मखलूकात में से एक मखलूक हैं। सुबहान अल्लाह, आप ये देखें कि चींटी अल्लाह ताला को किस तरह पुकार रही है, या अल्लाह हम तेरी मखलूकात में से एक मखलूक हैं। लईसा बिना गिनन अन सुकियाक, कि ऐ अल्लाह हम अ, तेरी बारिश के बगैर नहीं रह सकती, यानी हम तेरी बारिश से मुस्तगनी नहीं है। लईसा बिना गिनन अन सुकियाक, यानी हम भी तुझसे, तेरी तरफ से बारिश की मोहताज है, यानी हम बारिश से मुस्तगनी नहीं है। ये उसने दो जुमले बोले। फ़काला, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरजिऊ, लौट जाओ, वापस पलटो। लक़द सुक़ीतुम बिदअवति गैरिकुम, यकीनन अलबत्ता, सुक़ीतुम, तुम्हें बारिश दे दी गई, बिदअवति गैरिकुम, तुम्हारे अलावा किसी और की दुआ की वजह से, यानी तुम वापस पलटो, तुम्हारे अलावा एक और मखलूक की दुआ की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें बारिश दे देंगे अब, यानी बारिश तुम्हें दे दी गई है। सुकी तुम का मतलब है दे दी गई है। तो अम्बिया को चूंकि अल्लाह ताला बता देते हैं कि आप ये चीज़ मिल जाएगी, तो ये है माना कि बारिश दे दी गई है। अब ये हदीस बहुत ही खूबसूरत है, वैसे तो सारी हदीस ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस हदीस में बहुत से मसाइल हैं और चीज़ें हैं जो समझने के लायक है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये देखें कि इस उम्मत से पहले की उम्मतें भी अल्लाह ताला से बारिश तलब करती थी और बाहर निकलती थी, और नमाज इस्तिस्का वहाँ भी मशरू थी। तो ये सबसे पहली बात जो इस हदीस से हमें ये साबित होती है। आप देखें, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग साथ हैं और वो बारिश तलब करने के लिए निकले। तो इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ उम्मतों को अल्लाह ताला बारिश मांगने के तरीके सिखाता है। और ये पहले लोग भी, हमसे पहले, इस उम्मत से पहले लोग भी दुआ किया करते थे बारिश तलब करने के लिए। तो नमाज इस्तिस्का उनके यहाँ भी मशरू थी, दुआ इस्तिस्का वहाँ भी मशरू थी। दूसरी बात इस हदीस से जो हमें मालूम होती है वो ये है कि सारी मखलूकात अल्लाह की मोहताज है, और सारे इंसान अल्लाह के मोहताज हैं, और सारे अम्बिया भी अल्लाह के मोहताज हैं। तो वो लोग जिन्होंने अम्बिया को या फिर सुलहा को, शुहदा को, बुजुर्गान दीन को अल्लाह के बराबर कर दिया है, और वो जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं यूं महसूस होता है जैसे ये सब लोग अल्लाह के मोहताज ही नहीं है, क्योंकि इनके पास भी वही इख्तियारात है माज़अल्लाह जो अल्लाह के पास है। तो उनको समझना चाहिए कि यहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब हम तारीख पढ़ते हैं कुरान मजीद ने, तो बड़ी तफसीलात के साथ उनका तारुफ करवाया है, किस कदर उनको अल्लाह ताला ने शान व शौकत से नवाजा था और हुकूमत से नवाजा था। लेकिन इसके बावजूद भी आजिज़ी इनके सारी के साथ वो अल्लाह से बारिश की दुआ तलब करने के लिए निकले हुए हैं। तो ये बात भी सामने आती है कि तमाम लोग, तमाम अम्बिया, तमाम मखलूक़ात अल्लाह की मोहताज हैं। इसी तरह इससे ये भी मालूम हुआ कि जितने भी जानदार हैं, यानी इंसानों के अलावा, जिन्नों के अलावा और भी जितनी भी मखलूक़ात हैं, वो भी अल्लाह को पुकारती हैं। अब ये चींटी जो है, ये देखने में तो एक हकीर सी मखलूक है अल्लाह की, पर वो अल्लाह ताला को पुकार रही है और कितने खूबसूरत अंदाज में पुकार रही है। तो कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला, बल्कि जानदार क्या, नबातात, जमादात भी अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि तुम्हें नहीं समझ आती इनकी तस्बीहात, लेकिन अल्लाह ताला को ये पुकारते हैं, उसकी तस्बीहात करते हैं। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहाहुम, लेकिन तुम्हें उसका इदराक नहीं है, तुम नहीं समझ सकते। हाँ, यहाँ पे अगली बात ये समझ आई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये दस्तरस दी थी
اور یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ ان کو بولیاں سکھائی ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ چیونٹی کی بات ان کو سمجھ آ گئی. اور وہ ہے نا قرآن مجید میں ہی کہ علمنا منطق الطیر، کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی. تو پرندوں اور بھی جانداروں کی بولیاں سکھائی گئیں، بلکہ حاکمیت سلیمان علیہ السلام کی انسان و جنوں کے ساتھ ساتھ پرندوں جانوروں پر بھی تھی، اور آپ ان کی اٹینڈنس لیتے تھے باقاعدہ. وہ جو ہدہد کا واقعہ ہے وہ بھی پیش نظر رہے تو یہ میری بات جو میں نے کی ہے یہ ثابت ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو معصوم لوگ ہیں، یعنی جو غیر مکلف ہیں، جیسے بچے ہیں یا پھر جیسے یہ مخلوقات ہیں، ان کو اگر ساتھ شامل کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر زیادہ ترس کھاتا ہے. اب چونٹی مکلف تو نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو پکار رہی ہے اور اللہ کی تسبیح بھی کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہی ہے. تو اگرچہ جانوروں کو اور سب مویشیوں کو ساتھ لے جانا مشروع نہیں ہے، لیکن یعنی ایک نقطہ یہاں سے اس حدیث سے ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اس امت کے وہ لوگ جو مجبور ہیں، مقہور ہیں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ جلدی سنتے ہیں. اور وہ باقی بھی نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جیسے مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے، تو مجبور مقہور کی دعا کو اللہ تعالیٰ پھر زیادہ سنتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ جو چیونٹی نے دعا کی وہ دعا بھی بڑی خوبصورت ہے. اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں. لیس بنا غنی عن سقیاک، اور ہم آپ کی طرف سے جو بارش آنے والی ہے اس سے مستغنی نہیں ہے، یعنی ہم اس کے محتاج ہیں. بارش ہمیں دے گا تو پھر کیا ہوگا، یعنی اناج اگے گا اور ہم کھا سکیں گی. پانی بھی چاہیے ہوتا ہے، پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی کے ساتھ اللہ نے ہر چیز کو زندگی دی ہے. تو اناج، خوراک، آسمان سے رزق اتارا. آسمان سے رزق کیا اتارا؟ یعنی پانی اتارا. پانی اتارا تو زمین سے پھر چیزیں اگیں اور یہ ساری چیزیں کھانے کے لائق ہوئیں. اور تو ظاہر ہے چونٹیاں تو چونٹیوں پہ باقاعدہ ریسرچ بھی ہے اور یہ پڑھنی چاہیے چیزیں. اور یہاں پہ تو خیر اللہ رب العزت نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو اس کی بات بھی اور دعا بھی سنوا دی. فقال، تو آپ نے فرمایا ارجعوا لقد سقیتم بدعوت غیرکم، لوٹ جاؤ کہ تمہیں کسی اور کی، یعنی تمہارے علاوہ کسی کی دعا کی وجہ سے بارش دے دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سلیمان علیہ السلام کو جیسے وہ سٹیٹمنٹ اس کی دعا سنا دی، اسی طرح سے پھر یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے وہ دعا قبول کر لی ہے. تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا لوٹ جاؤ. رواہ احمد وصححہ الحاکم. اس کے بعد اگلی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقى بارش کی دعا کی، فاشار بظهر كفيه الى السماء، تو آپ نے اپنی ہتھیلیوں کی پشت کو آسمان کی طرف کیا. یہ مسئلہ سمجھنے والا ابھی اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیلی بات کرتے ہیں کہ ظہر کفی سے کیا مراد ہے. ہاتھوں کی ہتھیلی، یعنی جو ہتھیلیوں کا پچھلا حصہ ہے نا اس کو کہتے ہیں ظہر کفی. تو یعنی اب الٹے ہاتھ کرنا بھی اس سے بعض فقہا نے لیا ہے. تو بعض فقہا نے یہ کہا کہ نہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہاتھوں کو الٹا کیا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ بہت بلند کیے جائیں آسمان کی طرف، اتنے بلند کیے جائیں کہ یوں لگے جیسے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہو گئی ہے. تو یہ آپ خود سے پریکٹس کرنا چاہیں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے سامنے ہاتھ کریں اور ایک ہے ہاتھوں کو الٹا کر لیں آپ. ٹھیک ہے. تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ مراد ہے کہ ہاتھوں کو الٹا کر کے آپ نے بارش کی دعا مانگی ہے. دوسرے فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے جیسے پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ ہاتھوں کو اتنا بلند کرتے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی. تو جب بہت زیادہ ہاتھ اوپر ہوں گے، بلند ہوں گے، تو پھر وہ یوں لگے گا جیسے کہ
ہاتھوں کی پشت وہ آسمان کی طرف ہی ہے۔ تو خیر، یہ جو دوسرا موقف ہے کہ ہاتھ اتنے بلند کرنا کہ اوپر جا کے یوں محسوس ہو کہ ان کی جو بیک سائڈ ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی پشت وہ آسمان کی طرف ہے، یہ موقف زیادہ درست ہے اور اسی کو زیادہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو بہرحال فقہا کا دوسرا بھی موقف موجود ہے، تو یہ موقف زیادہ راجح ہے۔ اس کے بعد باب اللباس باب اللباس، لباس کے احکام و مسائل یہاں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ تو اصل میں باب اللباس کی یہاں پہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کتاب الصلاۃ میں؟ وہ اس لیے کہ نماز کے لیے سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے، اور خاص طور پہ عورتوں خواتین کا جو لباس ہے اس کی بھی حدود و قیود متعین ہے۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حائض یعنی بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرتے الا بخمار، مگر یہ کہ اس نے سر ڈھانپا ہوا ہو، سر کے اوپر چادر لی ہو۔ تو چونکہ یہاں لباس، تو لباس کے حوالے سے فقہا نے کچھ باتیں کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لباس دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حسی اور ایک مانوی۔ حسی یعنی جو انسان کے جسم کے اوپر لگا ہوتا ہے لباس، اور مانوی لباس کون سا ہے؟ وہ لباس ہے جو تقوی کا لباس ہے، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے تاکہ تم اپنی شرم گاہوں کو چھپاؤ، اور یہ لباس زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تو اس آیت سے پھر کیٹیگرائز کر دیا فقہا نے کہ لباس کی دو صورتیں، دو اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے مادی یعنی حسی لباس، جس کو آپ انسان چھو سکتے ہیں، جو حواس میں آتا ہے، اور دوسرا لباس وہ ہے جو مانوی ہے، جو تقوی ہے۔ اچھا، پھر حسی لباس جو ہے اس کی بھی دو قسمیں آگے کر دی۔ ایک ہے ضروری لباس کہ جو سطر کو چھپاتا ہے، وہ اسی آیت سے میں نے کہا نکالا، اور دوسرا وہ لباس ہے جو زینت اور کمال کے لیے ہے، یعنی خوبصورتی کے لیے ہے۔ تو یہ دونوں ہی قسمیں اس آیت میں موجود ہیں۔ وریشا، ریشا کا معنی کیا ہے کہ زینت ہے، اور اسی طرح سے اس سے پہلے کیا ہے، یواری سوآتکم، کہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، سطر کو چھپاتا ہے۔ تو دونوں طرح کی چیزیں ہی موجود ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے لباس کے اندر پھر کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ کوئی بھی لباس پہنا جا سکتا ہے اللہ کہ جس کی ممانعت آ جائے۔ تو یہ ویسے بھی معاملات میں سے، اور معاملات میں اصل اباحت ہوتی ہے۔ اباحت کا معنی یعنی جائز ہوتا ہے۔ عبادات میں اصل حرمت ہوتی ہے، اور معاملات میں اصل حلت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد کر لیں اور سمجھ لیں کہ جو عبادات ہیں اس میں ثبوت کی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ عبادت ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ دلیل لاؤ، اور معاملات میں جیسے لباس ہے اور چیزیں ہیں، ان میں یا پھر اس میں کاروبار کی مختلف قسمیں آ جاتی ہیں، تو اس میں اصل حلت ہے یعنی اجازت ہے، لیکن اس میں پھر منع کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، تو بعض چیزوں سے پھر روک دیا جاتا ہے، جیسے ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اس میں کچھ چیزوں سے روکا ہوا ہے انسانوں کو۔ تو خیر، اس میں سب سے پہلی جو حدیث ہے ہمارے پاس وہ ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ۔ یہ جو الحرہ ہے اس کو الحرہ بھی پڑھا گیا ہے۔ میری لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي، البتہ ضرور بضرور میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اقوام، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ایسی قوم ہوگی، یستحلون الحر والحریر، جو حر اور حریر کو حلال کر لیں گے۔ دو چیزیں اب یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحر یا الحر، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ مکس کیا ہوا اون، جس کے اندر ریشم مکس کیا ہوتا ہے، اور حریر خالص ریشم کو کہتے ہیں۔
تو ایسا ایسا لباس جس کے اندر بہت زیادہ ریشم کو مکس کیا گیا ہو وہ بھی، اور اسی طرح سے خالص آ، وہ وہ کپڑا جو صرف ریشم کا بنا ہوا ہے، تو اس کو لوگ حلال کر لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ریشم ملا کپڑا یا فل ریشم کا کپڑا جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اور یہ حلال کس پر نہیں ہے؟ یہ اس امت کے مردوں پر حلال نہیں ہے، یعنی عورتوں کے لیے تو حلال ہے لیکن مردوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے لباس کے باب میں۔ اس کے بعد دوسری حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذهب والفضہ، نہى النبی منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشرب فی آنیۃ الذهب، ان نشرب یہ کہ ہم پئیں، فی آنیۃ الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں، وان نأکل فیہا اور یہ کہ ہم ان میں کھائیں، وان لبس الحریر والدیباج اور ہمیں منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا لباس پہننے سے، والدیباج اور الدیباج کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ یعنی پراپر ایک ٹرم ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ ریشم جس کے اندر کوئی یعنی حریر سے بھی زیادہ خالص، اب یوں سمجھ لیں حریر بھی ریشم ہے لیکن الدیباج میں تو اس کو جوڑا بھی ریشم کے ساتھ ہی کیا ہوا ہے، یعنی اس کے ساتھ جو اس کے اوپر کام ہوا ہے وہ بھی ریشم کا ہے، کپڑے کو جو آپس میں جوڑنے کے لیے دھاگا استعمال ہوا ہے وہ بھی ریشم کا ہے، تو خالص در خالص ریشم یوں آپ کہہ لیں۔ وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ اور یہ کہ ہم اس پر بیٹھیں، تو ریشم جو ہے وہ حرام ہے، اسی طرح سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یہ بھی حرام ہے۔ تو اب یہ ایک بات سمجھ لیں کہ تھوڑا سا ریشم جو ہے نا اس کی اجازت بھی ہے، وہ انشاءاللہ وہ آگے آ رہے ہیں اگلی حدیث میں، پھر وہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ ریشم ہے جو زیادہ پورے کا پورا لباس ہی ریشم کا ہو، تو اس طرح کی ریشم سے منع کیا گیا۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر الا موضع اصبعین او ثلاث او اربعین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع کیا ہے لیکن ریشم کی اجازت بھی ہے، وہ کتنی ہے؟ موضع اصبعین، 2 انگلیوں کی جگہ، 2 انگلیوں جتنا، او ثلاث یا 3 انگلیوں جتنا، او اربعین یا 4 انگلیوں جتنا، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، واللفظ لمسلم اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو ریشم پہننے کی تھوڑی اجازت ہے، اور وہ کتنی ہے کہ 4 انگلیوں تک انسان ریشم مکس کر سکتا ہے اپنے کپڑوں کے اندر، اتنا ریشم جائز ہے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ ریشم جو ہے یہ حرام ہے۔ تو اس میں پھر ساری چیزیں ہی آ جاتی ہیں، یعنی اس میں کپڑا سلائی کیا ہو یا کپڑے کے اوپر کوئی یعنی کوئی کوٹ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، انر ویئرز میں بھی ریشم کو استعمال کرنا یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور یہ مردوں کے لیے احکامات ہیں، عورتیں اس سے مستثنا ہیں، سونا جو ہے وہ عورتیں استعمال کر سکتی ہیں اور مرد نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ریشم بھی عورتیں استعمال کر سکتی ہیں لیکن مرد نہیں کر سکتے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت بھی آگے انشاءاللہ آئے گی، مزید تفصیلات اس کی ہم پڑھتے رہیں گے، لیکن ہم یہاں تک آج رکھتے ہیں۔ تو میکسیمم 4 انگلیوں تک، اب 4 انگلیاں جو ہیں یہ معتدل کسی آدمی کی انگلیاں دیکھی جائیں گی تو اتنی انگلیوں کے برابر یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔